خانقاہ بنا لو، ایک جگہ بیٹھ جاؤ، ایک جگہ حجرہ بنا لو اور اسی جگہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ کے رٹ لگاتے رہو، نہ کھانے کی فکر نہ بیوی بچوں کی فکر، اس کو بھی منع کیا ہے، کہا ایسا بھی نہیں کرو، بلکہ اس دنیا میں رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی، میرے بندو دنیا سے لا تعلقی اختیار مت کرو، بے تعلقی اختیار مت کرو، دنیا سے قطع تعلق مت ہو جاؤ، اس دنیا میں جب تک رہو یہ دعا کرتے رہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہم کو دنیا کی جو خوبیاں اور بھلائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو خوبیاں اور بھلائیاں بھی ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم کو دوزخ کے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ دعا بتائیے، ہم نے حدیثیں پڑھی، اللہ کی نظر میں یہ دنیا اتنی خراب ہے، اتنی خراب، بہت سے لوگوں نے کیا سوچا کہ دنیا باقی بہت خراب ہے اور انہوں نے دنیا سے تعلق چھوڑ دیا، دنیا سے بے تعلق ہو گئے اور کسی جنگل میں چلے گئے، کسی سنسان جگہ پہ چلے گئے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا اور جا کر بس اللہ کی رٹ لگا رہے ہیں، ہاتھ میں کوئی مالا لے لی اور جپ رہے ہیں اور محلے والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن نے اس سے بھی منع کیا، اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کا وقت اللہ کی عبادت کو دو، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور پرورش کا حق ان کو دو، محنت کرنا اور روزی روٹی کمانا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں سب سے زیادہ عبادت کے بعد رزق سے جوڑا ہے، رزق سے جوڑا ہے۔ اللہ کے نبی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جس کو یاد نہ ہو تو یہ دعا یاد کرے، نبی اکرم یہ دعا پڑھا کرتے تھے فرض نماز کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے ہمارے رب ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں علم نافع کا، ایسے علم کا جو نفع بخش ہو، اے اللہ ایسا علم مجھے عطا فرما جس کا مجھے بھی فائدہ ہو اور میرے ذریعے دوسروں کو بھی اس علم سے فائدہ پہنچے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش اور دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہو، ورزقا طیبا، اے اللہ ایسی روزی نہیں کہ جہاں سے مل جائے اور ہم کھا لیں، لاؤ جہاں سے آیا لاؤ، ادھر سے آیا لاؤ، ادھر سے آیا لاؤ، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے جہاں جو ملا لاؤ، اور اس کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر آپ نے اپنا لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ ایسا رزق نہیں، رزقا طیبا، اے اللہ ایسا رزق عطا فرما جو پاکیزہ ہو، جو حلال ہو، جو پاک ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک بار ہی تو کھا لیا تھا، وہ بھی اپنے غلام کا لایا ہوا، غلام روزانہ جاتا تھا، محنت کرتا تھا، کما کر لاتا تھا، کچھ خرید کر لاتا تھا، ابو بکر صدیق اس میں سے کچھ کھا لیتے تھے۔ ایک بار وہ غلام کھجور لایا، ابو بکر صدیق نے کہا جلدی لاؤ بھوک لگی، اور اٹھا کر ایک کھجور کھا لیا۔ پوچھا آقا مالک، روزانہ پوچھتے تھے آج کیا کیا، میں بتاتا تھا یہ کر کے لایا ہوں، تب آپ کھاتے تھے اور آج پوچھا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے بھوک لگی تھی آج نہیں پوچھا، روزانہ محنت کر کے لاتے تھے آج ہی محنت کر کے لائے ہوں گے۔ کہنے لگا آج ہی محنت نہیں کیا تو آج کیسے ملا؟ لقد تکہنت، کسی سے میں نے کہانت کری تھی، کچھ دنوں پہلے کسی کی بیوی پر میری نظر پڑی، اس کا پیٹ بڑا تھا، پیٹ میں بچہ تھا، 2-1.5 مہینے کے بعد ڈلیوری ہونے والی تھی، 7 ساڑھے 7 مہینے کا حمل تھا۔ میرے دوست کی بیوی کا پیٹ دیکھ کر میں نے اس کو دوست کو بول دیا بھابھی کو بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ اس کے شوہر نے، تمہیں کیسے معلوم؟ ارے میں بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں، پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں لگتا ہے کہ لڑکے۔ آج میرے دوست کی بیوی کو لڑکا ہوا ہے،
خوشی میں اس نے مجھے یہ کھجور دیا ہے، وہ مجھے بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگا۔ 2 مہینے پہلے جو میں نے کہا تھا وہ آج سچا ہو گیا، تو خوشی میں کھجور دے گیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم تو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تو غلام نے کہا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، میں نے تو ایسے ہی اندازے سے کہتے تھے، دھول میں لاٹھی ماری تھی اور لگ گئی نشانے پر، میں نے تو ایسے ہی جھوٹ موٹ کہا اور وہ بات صحیح ہو گئی، وہ دے دیا، ہم لے آئے اور آپ نے کھا لیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا پانی لاؤ، پانی پیا، اپنی 3 انگلیاں حلق میں ڈالی، تھوک دیا، پھر پانی پیا، پھر قے کیا، پھر پانی پیا، پھر قے کیا، اور جب تک یقین نہیں ہوگا جتنا کھجور میں نے کھایا تھا وہ نکل گیا ہوگا تب تک چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے، اور جب یقین کر لیا کہ جتنا کھایا تھا وہ باہر آ گیا، اس کے بعد فرمایا جب کوئی حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے دل پر سیاہ کالے رنگ کا نقطہ بٹھا دیتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو سیاہ رنگ کا وہ نقطہ بڑا ہوتے ہوتے پھیلتے پھیلتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی یہ جہاں کہاں سے آ رہا ہے مال، یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، وہ تو حرام اور حلال کی پھر کوئی تمیز نہیں رہتی۔ ایک بار